اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات ملیں گے، لیکن کوئی نمائش نہیں تھی، کوئی ریا نہیں تھی، کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، مومن اور منافق میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ مومن چھوٹے سے چھوٹا گناہ کو بھی پہاڑ کی برابر سمجھتا ہے۔ پہاڑ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہم سے۔ اور منافق بڑے سے بڑے گناہ کو بھی یہ سمجھتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ، پہاڑ جیسے گناہ کو بھی وہ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی تصور کرتا ہے ویسے کیا ہوا، لیکن کچھ ہے ہی نہیں۔ مومن اور منافق کی پہچان سمجھ لیجیے گا۔ مومن چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر تصور کرتا ہے، اور منافق بڑے سے بڑے گناہ کو بھی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی تصور کرتا ہے۔ مومن مصیبت کو ترجیح دیتا ہے اور منافق معصیت کو ترجیح دیتا ہے۔ مومن مصیبت کو ترجیح دیتا ہے، مصیبت اٹھانا گوارا کر لے گا لیکن معصیت کا کام نہیں کرے گا، اور منافق معصیت کا کام تو کر جائے گا لیکن مصیبت اٹھانا گوارا نہیں کرے گا۔ جن لوگوں نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب گلستہ پڑھی ہوگی فارسی میں، اس گلستہ کے اندر ان کو ایک واقعہ ملا ہوگا ایک فقیر کا۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کسی سیرت کی کتاب کا واقعہ ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی حدیث کا واقعہ ہے، لیکن شیخ سعدی کی کتاب گلستہ گوستہ میں لکھا ہوا یہ واقعہ بھی کسی عبرت سے کم نہیں ہے کہ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب گلستہ کے اندر کہ یہ جنگل میں فقیر رہتا تھا، فقیر، اور اس جنگل کے کسی خطرناک خونخوار شیر نے اس فقیر کو زخمی کر دیا، اس فقیر کو زخمی کر دیا۔ فقیر بری طریقے سے زخمی ہو گیا، لیکن زخمی ہونے کے بعد بھی فقیر کے منہ سے ایک جملہ نکل رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ لوگوں نے فقیر سے پوچھا، بابا تمہارے منہ سے یہ الحمدللہ جملہ کیوں نکل رہا ہے؟ تم زخمی ہو، پورا جسم زخموں سے چور ہے، خون بہ رہا ہے، اور ایسی پریشانی اور مصیبت میں بھی تم الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہو؟ تو شیخ سعدی نے فرمایا، الحمدللہ مصیبتی گرفتارم، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں، اللہ کا شکر میں ادا کر رہا ہوں کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، نہ بے معصیتی گرفتار، نہ کہ میں معصیت میں اور گناہ کے کاموں میں گرفتار ہوں، یعنی اس حال میں بھی میں گناہ کے کام میں گرفتار نہیں ہوں، میں مصیبت میں گرفتار ہوں، یعنی مصیبت جھیلنا منظور ہے لیکن معصیت اور گناہ کا کام کرنا ہمیں منظور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، ان کے سامنے بھی دونوں راستے ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے، ایک طرف مصیبت کا راستہ تھا اور ایک طرف معصیت کا راستہ تھا۔ قرآن سے سیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے مصیبت کے راستے کو اختیار کر لیا لیکن معصیت اور نافرمانی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ پڑھیے وہ یوسف جو حالت سجن سنی میں اپنے سوتیلے بھائیوں کے حسد کا شکار ہو گئے، اور سوتیلے بھائی اپنے باپ کو بہلانے اور پھسلانے میں کامیاب ہو گئے اور ان کو جنگل میں لے آئے، اور گھر آنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو ایک بیابان ویران کنویں میں پھینک دینے کے بعد جب وہ اپنے گھر میں آئے تو اپنے باپ سے انہوں نے یہی جملے کہے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ اے میرے ابو جان، اے ابا جان، اے میرے پیارے ابو، ہم یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے،
اب ایک دم گھبرا مت جائیے گا، جیسے بیٹھے ہو ویسے بیٹھے رہیے گا. یا بانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. اے ابو، ہم جنگل میں لے گئے یوسف کو، ہم کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ بھاگ میں لگ گئے، ہم ایک دوسرے کے دوڑ کے مقابلہ کرنے لگے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس دیکھنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے چھوڑ دیا. آئیے ذرا دیکھیے گا، یوسف کو ہم نے چھوڑ دیا اپنے سامان کی حفاظت کرنے کے لیے، ہم کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ بھاگ میں لگ گئے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بس بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا. سفید جھوٹ، بالکل اس سے بھی بڑا جھوٹ جو آج کل سب سے بڑا شخص بھی بولنے میں نہیں شرماتا ہے. انا ذهبنا نستبق، ہم کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ بھاگ میں لگ گئے. وترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف کو اپنے سامان کے بیچ چھوڑ دیا حفاظت کے لیے. فأكله الذئب، بھیڑیا کھا گیا. اور منہ کیسے بنایا؟ غور کیجیے گا آگے والے جملوں پر. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ آپ ہماری بات کیوں ماننے لگے؟ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں، ہم کتنے بڑے سچے ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں. کیوں مانیں گے؟ آپ تو کہہ دیں گے ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے، لیکن ابو جان یہ سچ ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یقین نہیں آتا ہے تو میں قمیص لایا ہوں، اس میں خون دیکھ لیجئے. اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار کر ایک بکری کا خون لگا کر لے آئے تھے. قرآن کہتا ہے کہ وہ جھوٹی قمیص کے ساتھ جھوٹا خون لگا کر یوسف کی قمیص کے ساتھ آئے اور اپنے باپ کو دے دیا. بہت سے مراحل سے گزرے. آگے بتاتا ہوں، یہ باپ بیٹوں کی جو باتیں ہوئی وہ الگ، یہاں یوسف کا حال کیا تھا؟ ابھی بچے ہی ہیں، ڈال دیے گئے. ادھر سے قافلہ آیا، پانی کی پیاس لگی تھی، وہ پانی کی ڈول لے کر کنویں میں ڈالنے لگا. اس نے جھانک کر دیکھا اس میں تو ایک بچہ پڑا ہے، لڑکا پڑا ہے. اس نے نیچے جھانک کر دیکھا، اس میں ایک لڑکا پڑا ہوا ہے. اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتا ہے، یا بشرا ھذا غلام، آئے میرے ساتھیوں تمہیں خوشخبری ہو، یہاں ایک لڑکا موجود ہے، پانی نہیں، اس ویران کنویں میں ایک لڑکا پڑا ہوا ہے. قافلے کے لوگوں نے اس لڑکے کو نکالا، خوبصورت بچہ تھا، اس بچے کو نکالا. پھر ہم بیچ سے کچھ چیزیں چھوڑتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. پھر یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا. قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کیا حیثیت، بہت سستی قیمت میں، شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، رکھی قیمت میں، بہت سستی قیمت میں. اور اس کی بھی تشریح کر دی، دراہم معدودہ، چند سکوں میں، چند درہموں میں یوسف کو بیچ دیا. خوبصورت بچے کی بھی کوئی قیمت نہیں تھی، چند سکوں میں بیچ دیا. ہم اپنی بھاشا میں بولیں تو چند ٹکوں میں بیچ دیا. اتنا ہی مل گیا تو کافی، کیوں محنت کر کے تھوڑی لیا ہے، کنویں میں پڑا تھا نکالا، ہم کیا کریں گے، رکھے کھلائے پلائے بیچ دیا. اور شروع میں بس کیا سستی قیمت میں، دراہم معدودہ، گنتی کے چند سکے